السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ بڑے ہی خیر خوبی کے ساتھ آپ کا یہ 5 روزہ پروگرام اختتام کے قریب ہے۔ 5 روزہ یہ پروگرام 6 روزے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر مسلسل مغرب کی نماز تک آپ تمام کو سلسلہ وار مصروف رکھا گیا ہے، اور یقیناً اس وقت آپ سب میں یہ سکت باقی نہیں ہے کہ مزید کچھ اور دیر بیٹھ کر گفتگو سنیں۔ مجھے اس کا برا احساس ہے، اس کا خیال ہے۔ میں تو آپ کی تائید میں تھا، چاہ رہا تھا کہ پروگرام ہی کینسل کر دیا جائے، لیکن ذمہ داران کی خواہش تھی کہ نہیں، کچھ وقت تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے۔ تو بہرحال زیادہ دیر گفتگو یہ رہے گی، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، یہ سورہ مومن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اور جو لوگ ہماری اس عبادت سے اتراتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دیا جائے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، غور کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاں کئی باتیں ہیں، اس میں خاص طور پر 2 باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم مجھے پکارو، اللہ کا خطاب ہے، اللہ فرما رہا ہے کس سے؟ ہم سب سے، کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنا دامن پسارو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے سوال کرو۔ یہ ایک بات اللہ کہہ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے سے مانگو، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ اور پھر دوسری بات اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استجب لکم، جو بھی تم مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ تو یہ 2 اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، سنوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمان ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، غور کرنا یہاں یہ ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، دعا مناجات کریں، اسی سے کریں، اسی کو پکاریں۔ اور یاد رکھو واللہ، جب ہم رب کی عبادت میں، بندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، تو ترقی کرتے کرتے مقام عبادت میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ بندہ اس لیول کو پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہم اس پر آئیں اس سے پہلے کہ ہمارا رب جب قبول کرنے پر آتا ہے تو کیسوں کی قبول کرتا ہے اندازہ نہیں ہے۔ اہل اسلام تو اہل اسلام، مومن تو مومن، اہل توحید تو اہل توحید، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب قبول کرنے پر آتا ہے تو کیسوں کی قبول کر لیتا ہے۔ جیسے
مشرکین مکہ جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور سمندر میں طوفان آ جاتا، ان کا سفینہ ڈگمگانے لگتا، ہچکولے کھانے لگتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب ان کا سفینہ بھنور میں پھنستا تھا اور سمندر میں طوفان آ جاتا اور لہریں آنے لگتی ایک کے بعد ایک بڑی بڑی، اور ایسا لگتا کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، ایک موج دوسری موج سے بھاری ہوتی تھی اور سفینہ ہلنے لگتا تھا، ایسے میں پریشان ہو جاتے اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ بس اب گئے، اب ختم، اب ڈوب گئے۔ ایسے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ مشرکین کفار کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کیا کرتا تھا؟ ان کے سفینے کو ساحل پر لگا دیتا تھا۔ یہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو معلوم ہے یہ بات کہ یہ مشرک، یہ کافر آج ہمیں پکار رہے ہیں، اور جب ان کی کشتی ساحل پر لگے گی، یہ کنارے جائیں گے، تب پھر شرک کرنے لگیں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے اخلاص کے ساتھ پکارنے کو۔ جب بندہ رب کے سامنے فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قبول کرتا ہے کہ وہاں مشرک بھی آ جائے، کافر بھی آ جائے، اور یہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے صرف مجھے پکار رہا ہے اخلاص کے ساتھ، بعد میں پھر شرک کرے گا۔ اللہ بعد کو نہیں دیکھتا ہے، جس وقت وہ پکار رہا ہے نا اس مرحلے کو دیکھتا ہے اور اس کی کشتی کو ساحل سے لگا دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہمارا رب ہے۔ تو چونکہ ہم دعوت دین سے جڑ رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو جہاں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، وہیں پر ہم عبادت میں، بندگی میں اس مقام پر پہنچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ضرورت کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو ہماری منظور کر لے، مقبول کر لے۔ اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو ترقی کرنی ہے۔ میرے محترم بھائی، ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسے بہت سارے صحابہ ملیں گے، انبیاء کی بڑی تعداد، یہ لوگ مستجاب الدعوات تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا کرتا تھا۔ اور تو اور جب یہ اپنی تائید میں اپنے کسی کام کو کروانے کے لیے یا اپنے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر اللہ کی قسم کھا لیتے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قسموں کی لاج رکھ لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، میں بس ایک واقعہ ایک بات بتا کے بات ختم کروں گا، آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے انس بن نضر۔ انس بن نضر ایک ایسے صحابی ہے، جب یہ جنگ احد کے اندر جب صحابہ کرام واپس جا رہے تھے میدان چھوڑ کر، تو انس بن نضر میدان احد کی طرف جا رہے تھے اور لوگ بھاگ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا انس کہاں جا رہے ہو؟ تو انس کہنے لگے کہ مجھے میدان احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ انس بن نضر تھے جو میدان احد کی طرف آگے بڑھتے گئے اور ان کو اتنے زخم لگے، کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ زخم لگے، ان کا چہرہ پورا مسخ ہو گیا تھا، بگڑ گیا تھا، چہرے سے پہچاننے میں نہیں آتے تھے کہ یہ انس بن نضر ہے۔ ان کی بہن کو بلایا گیا، بہن نے انگلیوں کے پور کے ذریعے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہے۔ تو یہ انس بن نضر ان کا ایک واقعہ سنانا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے بندے، اللہ والے جو ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی سنتا ہے، کیسے اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں انس بن نضر رضی اللہ، صحیح مسلم کی روایت میں سارا قصہ موجود ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک بہن تھی، بہن کا جھگڑا کسی خاتون سے ہو گیا۔ حدیث میں بہن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پھوپھی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
تو بہن کا جھگڑا کسی خاتون سے ہو گیا. اب اس بہن نے کیا کیا, جھگڑے کے دوران سامنے والی خاتون کو ایک گھونسا رسید کر دیا. اب اس کی وجہ سے سامنے والی خاتون کا ایک دانت ٹوٹ گیا. جب دانت ٹوٹ گیا تو خاتون کے گھر والے جا کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو انس کی بہن نے ہمارے گھر کی خاتون کا دانت توڑ دیا ہے, ہمیں قصاص چاہیے, ہمیں بدلہ چاہیے, ہمیں انتقام چاہیے. انہوں نے دانت توڑا ہے, ہمیں دانت توڑنا, ہم بدلہ چاہتے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سے کہتے ہیں, اے انس, دیکھو تمہاری بہن کا معاملہ ایسا ایسا ہے, کچھ پتا بھی ہے کہ تمہاری بہن نے کیا کیا ہے, ایک خاتون کا دانت توڑ دیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ہوا ضرور ہے, آپ ایسا کریں, میری طرف سے خاتون کے گھر والوں سے سفارش کر دیں کہ وہ لوگ میری بہن کو معاف کر دیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے گھر والوں سے کہتے ہیں, جن کے گھر کی خاتون کا دانت ٹوٹا ہوا تھا, کہا کہ آپ ایک کام کرو, انس کی بہن کو معاف کر دو, میں سفارش کرتا ہوں. انہوں نے کہا, نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم معاف نہیں کریں گے, ہمیں قصاص چاہیے, بدلہ چاہیے. دانت توڑا ہے, ہم دانت توڑیں, ہمیں دانت توڑنا, ہمیں بدلہ چاہیے. یہ نہیں مان رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, انس دیکھو تمہاری بہن کے سلسلے میں یہ لوگ بہت سنجیدہ ہیں, یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مان نہیں رہے ہیں, معاف نہیں کر رہے ہیں, تو ایک کام کریں, ان سے کہیے کہ دیت لے لیں. دیت لے لیں. دیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سزا ہے بدلے میں, قصاص جو سزا ہے, آدھی سزا معاف ہونے کے بعد دیت کہتے ہیں کچھ تم دے کر کے چھوٹ جاؤ, بری ہو جاؤ. تو ایک دانت ٹوٹا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دانت کی جو دیت ہے 5 اونٹ. یاد رکھیے یہاں ایک بات کو کہ دین اسلام انسانی جان کا کتنا احترام کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایک دانت بھی توڑ دیتا ہے تو اس کی سزا تو یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. لیکن اگر کچھ نرمی آ جائے اور دیت لینی ہو تو ایک دانت کی قیمت 5 اونٹ ہوا کرتی ہے. آپ سوچو, جو اسلام, جو دین ایک دانت کی دیت 5 اونٹ مقرر کرے, اللہ اکبر, وہ انسانی جان کا کتنا بڑا احترام کرے. میرے بھائی بہرکیف جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں, 5 اونٹ دے دیتا ہوں, ان سے کہیے دیت لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے گھر والوں سے کہا کہ آپ دیت لے لیجیے. خاتون کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں, ہم دیت بھی نہیں لیں گے, نہ ہم معاف کریں گے, نہ دیت لیں گے, ہمیں بس قصاص چاہیے, بدلہ چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے انس دیکھو یہ لوگ کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہو رہے ہیں, نہ یہ معاف کرنے کے لیے تیار, نہ دیت دینے کے لیے تیار. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے, کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا, کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ہاں انس, اللہ کی کتاب میں, قرآن میں تو اللہ کا یہی قانون ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں, سب کے ساتھ عدل ہوگا, انصاف ہوگا. اللہ کی کتاب میں یہی فیصلہ ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ ان کی بہن کا دانت توڑا جائے گا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, جذبات سے مغلوب ہو گئے, اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا. یہ انس بن نضر مستجاب الدعوات تھے, ان کی دعا رب کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ہوا کرتی تھی. انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سنا کہ ان کی بہن سے قصاص لیا جائے گا, دانت توڑا جائے گا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل ہوئی، انس نے فوراً کہا، کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق لن تکسر ثنیتها۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں انس بن نضر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا ہے، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کا پیغام دے کر بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم ہے کہ میری بہن کا دانت ہرگز ہرگز نہیں توڑا جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے؟ نہیں، مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ بہن کی محبت میں آ کر ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ میری بہن کا دانت ہرگز ہرگز نہیں توڑا جائے گا۔ اب یہ قسم کھا لی انہوں نے۔ اس قسم کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ادھر انس نے کیا قسم کھائی، وہاں خاتون کے گھر والے آئے، اور وہ خاتون کے گھر والے جو نہ دیت لینے کے لیے تیار تھے نہ معاف کرنے کے لیے تیار تھے، وہ آ کر کے خاتون کے گھر والے آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانے دیجئے، ہم نے انس کی بہن کو معاف کر دیا، ہم نے انس کی بہن کو معاف کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ ابھی تک خاتون کے گھر والے نہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ دیت لینے کے لیے تیار، یہاں انس نے کیا اللہ کی قسم کھا لی، فیصلے بدل گئے اور خاتون کے گھر والے آ کر معاف کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عرش سے ان کے قسموں کی لاج رکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ انس بن نضر تھے جن کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ یہ اللہ کے پاس اگر قسم بھی کھا لیتے تھے، دعائیں کر لیتے تھے، تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی۔ تو میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، چونکہ زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی ہے، میں بس یہ میسج دینا چاہ رہا تھا، یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی اپنا رشتہ، اپنا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط کر لیں، ایسا مستحکم کر لیں کہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیز کیا، ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری کرے گا۔ بس دائی بن جائیے آپ اور دعوت کا کام کریں آپ، اللہ سارے مسائل سے، ساری مشکلات سے انشاءاللہ نکالے گا، آپ کی دعاؤں کو اللہ ضرور سنے گا۔ کیسے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز کرنا چاہا اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، ہمارا میسج لے کر جاؤ، ہمارا پیغام لے کر جاؤ، ہماری دعوت لے کر جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بار بار کئی جملے ادا کرتے ہیں۔ آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ تمہیں جانا پڑے گا فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی دعا کی، 10 آیتوں پر مشتمل دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی دعا میں کیا دعا تھی؟ اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے، میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے تم دعوت کا کام کرو، ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہماری توحید کو عام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام شرط رکھ دیتے ہیں، اللہ میری یہ گزارشات، یہ چیز میری ہونی چاہیے تو میں کام کروں گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، رب اشرح لی صدری، اللہ میں کام کروں گا لیکن یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اللہ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی چاہیے، یعنی ایک عام آدمی کو چاہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ ان کو بھی نبی بنا دیا جائے، ان کو بھی نبوت کے منصب پر نہ دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ختم ہو رہی ہے، یہاں ختم ہوئی، وہاں اللہ نے فوراً کہہ دیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
موسیٰ جاؤ تم نے جو مانگا سب دیا. ایک عام آدمی کو نبوت کے منصب پر کھڑا کر دیا. تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا, اللہ سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. تو اسی طریقے سے میری اور آپ کی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بندگی کے مقام میں اس مقام پر لے کر جائیں کہ ہماری ہر بات ہم اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے, اور انشاءاللہ ضرور پورا کرے گا. بہرکیف اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا ذرائع ہیں جن کے ذریعے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں, وہ کون کون سی صفتیں ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں. لیکن اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.